خروج 20 باب اور اس کی 12ویں آیت میں درخواست کروں گا مسز فوزیہ سیموئل سامنے آئیں، خدا کے کلام کا یہ حصہ تلاوت فرمائیں۔ خداوند کی زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ خداوند کی زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے، یسایہ بن آموس نبی کا صحیفہ عہد عتیق میں 49واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں درخواست کروں گا مسز صبا فیضان تو سامنے آئیں، خدا کے کلام کا یہ حصہ تلاوت فرمائیں۔ یسایہ کی کتاب اس کا 49 باب۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خور بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ تو پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے عہد جدید میں سے، مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 13واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ مسز کرن آصف 21۔ بس وہ کہنے لگا، خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے؟ میں اس کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جس کو ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں ڈالا اور وہ اگ کر بڑا درخت ہو گیا اور ہوا کے پرندوں نے اس کو اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا۔ اس نے بھی کہا، میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹا میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو، مہربانی سے بیٹھ جائیں۔ چند لفظی کے قدوس جلالی بابا کے نام میں آپ سب کو سلام۔ تمام ماؤں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو آج کا دن۔ ہیپی مدرس ڈے۔ مدرس ڈے ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو منایا جاتا ہے عالمگیر سطح پر۔ مئی کا دوسرا اتوار اس کے لیے مختص ہے، اور آج ہم ماں کا کردار ہماری زندگی میں اس کے ایک چھوٹے سے پہلو کو ہم دیکھیں زیر غور لائیں گے۔ یسایہ نبی کے صحیفے کے 49ویں باب کی 15ویں آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ بھول جائے اور ترس نہ کھائے، دو باتیں ہی ہم دیکھیں گے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، عالمی سطح پر مانی ہوئی بات ہے کہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو نہیں بھولتی۔ سب کچھ بھول سکتی ہے، وہ پاگل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بیمار کیسی بھی حالت ہو جائے، وہ اپنے بچے کو نہیں بھولتی، سب کچھ بھول سکتی ہے۔ یہ ایک عالمگیر ٹروتھ ہے۔ یہ وجہ ہے بچے کو نہ بھولنے کی کہ وہ اس کا ذہن ہمیشہ اپنے بچوں میں لگا رہتا ہے، نہ صرف اپنے ذہن بلکہ دل سے بھی وہ بچوں کو دیکھتی ہے، دل بھی اس کا بچوں میں لگا رہتا ہے۔ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ماں اپنے بچے پر ترس نہ کھائے، اس کے دل میں ہمیشہ اپنے بچے کے لیے خاص قسم کے جذبات رہتے ہیں جن کو یہاں پر ترس کہا گیا۔ انگریزی زبان میں اس کو کمپیشن کہا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے ایک ٹریننگ بھی کی تھی کمپیشن فنڈ پر۔ ترس، اپنے بچے کے لیے کھانا، کسی کے درد کو محسوس کرنا، اور ماں سے بڑی ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صرف ماں ہی کیوں ایسا کر سکتی؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ خدا نے ماؤں کے اندر
ایسی صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں بھولتی اور ان پر ترس کھاتی ہے. اگر ہم خاص طور پر اسپیسیفکلی یہ دیکھنا چاہیں کہ خدا نے ایسا کیوں کیا ہے, ایسی صلاحیت ماں کے اندر رکھی ہے, وہ ترس کھاتی ہے, ایسی کیا چیز ہے کہ وہ سب ہی مائیں ایسا کرتی ہیں, انسان ہو یا حیوان ہو. یعنی حیوانوں کی مائیں جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں پر ترس کھاتی ہیں, اور انسانوں کی مائیں بھی اپنے بچوں پر ترس کھاتی ہیں, اپنے بچوں کی فکر کرتی ہیں. اس سوال کا جواب پانے کے لیے آج ہم سائنس کے طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ہمارا کتنا بڑا قدرت والا خدا ہے, اور اس کی قدرت کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آج ہزاروں سال کے بعد سائنس یہ ثابت کر رہی ہے, لیکن خدا نے اس 2000 سال پہلے ہی انسان کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا کہ اس سے آپ فیض یاب ہوں. کیا وجہ ہے کہ ماں اپنے بچے کی فکر کرتی ہے؟ پہلی بات, یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں, خاتین بیٹھی ہیں, یہ دیکھیں کہ سائنس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نیورو پلاسٹی, PLATICITY. ایک پلاسٹی ہوتی ہے, ایک پلاٹسٹی. یہ اردو میں اس کو کہیں گے حالات میں ڈھلنے کی دماغی صلاحیت. حالات میں ڈھلنے کی دماغی صلاحیت. اس کو سمجھنے کے لیے ہم موبائل کا استعمال کریں. یہ نیورو پلاسٹی کو سمجھنے کے لیے موبائل کا استعمال کریں گے. موبائل میں آپ کا کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اور جب اس کی انسٹالیشن کا وقت آتا ہے تو ایک میسج آتا ہے کہ اگر آپ اس کو یہ انسٹال کریں گے تو آپ کے موبائل میں یہ تبدیلیاں وقوع پذیر ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو انسٹال کریں تو یس کریں, ورنہ اس کو ہٹا دیں, کیونکہ آپ کے موبائل میں یہ ساری تبدیلیاں واقع ہوں. تو یاد رکھیں کہ جب کوئی ماں, جب کوئی بیٹی امید سے ہوتی ہے, اس کے اندر, اس کے سسٹم میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے دماغ میں اس طرح کے تبدیلیاں ہوتی ہیں جس سے اس کی یہ صلاحیت فکر کرنے کی, اس کی یہ صلاحیت احساس کرنے کی بڑھ جاتی ہے, پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ مختلف سچویشنز میں اپنے آپ کو ڈھال سکتی ہے. ان تبدیلیوں میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی ابیلٹی, یا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اڈیپٹیبلٹی, پیدا ہو جاتی ہے. اور آپ نے اپنے ارد گرد ایسی بہت ساری مثالیں دیکھی ہوگی کہ وہ لڑکیاں جو ہمیں پہلے لاؤبالی, لاپرواہ نظر آتی ہیں, اور ہم نے کئی ماؤں کے منہ سے یہ سنا ہے, مائیں ہمیشہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ کام سیکھ لو, یہ کام سیکھ لو, شادی ہوگی پھر بعد میں کیا کرو گی, آپ کے لیے مشکل پیدا ہوگی. مختلف طرح سے ان کو سکھانے کی کوشش کرتی ہیں. شادی کے بعد کیا کرو گی, پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی, ہماری بھی بدنامی کراؤ گی, ہمارا نام نکلواؤ گی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہاں پر ہم خدا کی قدرت کو دیکھیں. ہمارا خدا جس نے تخلیق کیا, اس نے خواتین کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ امید سے ہو سکے, تو ساتھ ہی انہیں یہ صلاحیت بھی دیتا ہے کہ وہ نئی طرح کی صورتحال میں وہ اپنے آپ کو ڈھال سکے, اور اسی کو کہتے ہیں نیورو پلاسٹی, جو کہ خاتون کے ذہن میں وقوع پذیر ہوتی ہے, جو امید سے ہو جاتی ہے, اور
جو دوسری چیز ہم دیکھیں گے اسے کہتے ہیں سوشل پروسیسنگ انگریزی میں، یعنی احساسات کو سمجھنا. یہ دراصل نیورو پلاسٹیسٹی کا ہی نتیجہ ہوتا ہے. وہ صلاحیت جو ماں کے دماغ میں، ذہن میں خدا نے رکھی ہے، جس سے وہ صلاحیت تبدیل ہو جاتی ہے، سسٹم تبدیل ہو جاتا ہے، وہ فکر کرنے والی بن جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر وہ احساس کرنے والی یا کمپیشن رکھنے والی ہو جاتی ہے، حساسیت بڑھ جاتی ہے. وہ اپنے بچے کے بارے میں اتنی حساس ہو جاتی ہے کہ اگر اس کا بچہ کبھی کچھ نہ کہے تو وہ اس کی باتیں تب بھی سمجھ جاتی ہے. بچہ نہ بولے ماں کے سامنے، ماں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو اب کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. پڑھی لکھی جو بیٹیاں ہیں وہ ضرور اس کو سمجھ سکیں گے. آپ نے کہاوت بھی سنی ہوگی کہ گونگے دیا رمضان گونگے دی ماں جاڑ دی، اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. یعنی کہ وہ شخص جو بول نہیں سکتا، اس کی ساری باتیں اس کی ماں سمجھ سکتی ہے، سمجھ رہی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ والی صلاحیت ہے جو سوشل پروسیسنگ سے اور نیورو پلاسٹیسٹی سے ایک خاتون کے، ایک بیٹی کے ذہن میں وقوع پذیر ہوتی ہیں. اور خدا ان خواتین کو یہ صلاحیت عطا کر دیتا ہے جو امید سے ہوتی ہیں، اور جن کی اولاد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو کہے کے بغیر ساری باتیں سمجھ لیتی ہیں، اور ان کے چہرے کو پڑھ کر، ان کے باڈی لینگویج کو دیکھ کر، اور ان کے بولنے کے انداز سے وہ بہت کچھ سمجھ جاتی ہیں. چہرے کے تاثرات کو پڑھ لیتی ہیں، وہ سمجھ جاتی ہیں. ان کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے سے وہ اندازہ لگا لیتی ہیں کہ یہ کچھ وقوع پذیر ہو رہا. وہ دوران امید ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے درد کو سمجھ سکیں، محسوس کر سکتی ہیں. اس لیے کسی بھی ماں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کو نہ سمجھے یا اس پر ترس نہ کرے نہ. تو جب ہم ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں یہ جواب مل جاتا ہے کہ وہ لڑکی جو شادی سے پہلے یا بچہ ہو جانے سے پہلے لاؤبالی، لاپرواہ، مختلف طرح کے دوسرے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، بچہ ہو جانے کے بعد اس میں کیسے تبدیلی. دیکھیں، ماں جو شادی سے پہلے بانڈ سور کر رہتی تھی، مختلف طرح کے ایونٹس میں شامل ہوتی تھی، وہ بچہ ہو جانے کے بعد بہت کچھ بھول جاتی ہے. وہ اپنی ذات کو بھول کر بچے کا احساس کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنا آپ کو بھول کر بچے کو تیار کرتی ہے. وہ اپنے اوپر توجہ دینے کی بجائے بچے کو توجہ دیتی ہے، اپنے اوپر خرچ کرنے کی بجائے بچے پر خرچ کرتی ہے، اور ہر ایک زندگی کا شعبہ اس کے بچے سے نیچے رہ جاتا ہے، اور اس کا بچہ سب سے آگے اس کی نظر میں ہوتا ہے. اور وہ چاہتی ہے، یہ ماں باپ ہی ہیں جو بچے کو اپنے سے زیادہ اچھا اور بڑا اور آگے نکلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ماں ان کو صاف ستھرا رکھتی ہے، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال بھول جاتی ہے. ان کے کپڑوں کو زیادہ دیکھتی ہے، اپنے کپڑوں کی طرف دھیان نہیں دیتی، ان کا خیال کرتی ہے. خدا نے ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ خدا جب اولاد دیتا ہے تو اس کے دکھ بھی ساتھ دیتا ہے. کہاوت جب خدا اولاد دیتا ہے تو اس کے دکھ بھی ساتھ دیتا ہے. اس کے تناظر میں یہ نہیں ہے کہ وہ ضروری ماں باپ کو دکھ ہی دے، یعنی کہ ان کی فکر، ان کا احساس، ان کی حساسیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنا سارا کچھ بھول کر وہ صرف بچوں کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج میرے عزیزوں مدرس ڈے ہے، اور شریعت میں سے ہم نے پڑھا کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر. اس سے کیا ہوگا؟ اس ملک میں جس میں تو
رہتا ہے جو تیرے خدا نے دیا ہے، تیری عمر دراز ہوگی۔ آج مدرس ڈے جب مناتے ہیں تو اپنی والدہ کا شکر ادا کریں، اپنی ماں کے لیے شکر گزار ہو خدا کے۔ کبھی وہ بھی آپ کی طرح نخرے والی تھی، کبھی آپ کی ماں بھی آپ کی طرح جذبات رکھتی تھی، لاؤبالی تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی کو پیچھے کر دیا اور آپ کو یہ توجہ دی۔ آپ کی طرح نفاست پسند تھی، لیکن آج آپ کے لیے یہ چاہتی ہے کہ آپ نفاست پسند، وہ بھی کبھی ہواؤں میں اڑنے والی تھی، آج وہ چاہتی ہے کہ میرے بچے بھی ہوا میں اڑیں۔ جب آپ پیدا ہو گئے تو اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا اور آپ کی پرورش میں لگ گیا۔ ساتھ ہی اپنے خدا کا شکر ادا کریں، وہ ایسی صلاحیت صرف ماں کو دیتا ہے، اور ماں میں اس نے ایسی صلاحیتوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ وہ ماؤں سے بڑھ کر بھی، یسایہ نبی کے صحیفے کے 49ویں باب کی 15ویں آیت کو ہم نے پڑھا ہے، ماں تو بھول سکتی ہے پر میں تجھے نہیں بھول سکتا، میں نے اپنی تو تمہاری صورت اپنے ہتھیلی پر کھود رکھی، ہم ہمیشہ اس کے ہاتھ میں۔ ہم نے جمعے کو یہ سیکھا تھا خواتین جو آئی تھی کہ اس طرح ماں کا کردار اور خدا کا کردار ایک جیسے۔ آج ہم اپنی ماں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں اور اپنے خدا کے لیے اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ایسی بڑی ہستی، ہمیں ماؤں کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ان کو اتنا بڑے عظیم رتبے پر فائز کیا۔ خدا باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔